टाइम है इसमें हाँ औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अभी तक हमने इसम को जानने के लिए हमने इसम का जिन्स पढ़ा, यानी इसम मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, नंबर 1। और हमने इसम को अंडरस्टैंड किया उसके वो महदूद है या ला महदूद, यानी कैसी वुसअत है इसम की। तो यानी इसम नकरा है कि मारफा है। तो इसम इधर या इसम नकरा है या मारफा है नंबर 1, या इसम मुज़क्कर है या मुअन्नस है। इसमें हमने शॉर्टकट में ये बोला कि नकरा का दायरा वसी होता है। मारफा के लिए हमने कुछ कवायद अप्लाई की बोली, यानी उन कवायदों को उस इसम पे अप्लाई करेंगे हम। अगर वो कवायद में आता है तो विल कंसिडर ये जो है मारफा, अदरवाइज इट विल गो स्ट्रेट फॉर द नकरा फॉर्म। उसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। एक आध कोई एक्सेप्शन होगा 1%, दैट मींस वी आर सेम। वो एक पर्सन विद मुताला हम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से इसम की अंडरस्टैंडिंग बेस्ड की मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, उसमें भी हम हर इसम को मानेंगे ऑलमोस्ट मुज़क्कर। फिर मुअन्नस की कवायद पे अप्लाई करेंगे, अगर तो मुअन्नस हो या अगर मुअन्नस नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो जाएगा मुज़क्कर की कैटेगरी में। इसमें वो 3 बड़ी अलामतें हैं, ता मरबूता लिल मकसूरा। तो आज हम इसम का बल्कि अरबी ग्रामर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कुरान की आयतों को माने निकालना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अक्सर हम समझते हैं वोकैबुलरी, वो बिल्कुल गलत है। उसमें आप निकाल ही नहीं सकते आप वोकैबुलरी। अगर कुरान पाक को देखिए हार्डली वो 2000-3000 वही रिपीट होते रहते हैं बस। मैं बात 3000 ते आसने क्या, अगर हम फॉर्म्स को देखिए हार्डली इट विल बी अराउंड 1000 वर्ड्स हार्डली। तो उनको याद करने से कुछ नहीं होने वाला। मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब रहमतुल्लाह अलैह की छोटी सी उन्होंने किताबें लिखी है बहुत जबरदस्त अंदाज में, कुरान करीम में अल्फाज डिक्शनरी। अगर उसको हम देखें तो कंसेप्ट ना, उसको अगर इंसान फॉलो करे तो 10 दिन में पूरी वोकैबुलरी याद हो जाएगी। मगर लेकिन अगर उसकी फॉर्म्स पता हो, कन्वर्जेंस, मैंने वो याद भी की थी पहले, उस टाइम में कन्वर्जन देख रहा था, लेकिन मैं बात मेरे पास समझ की है मतलब बिल्कुल 10 दिन में पूरी कुरान की वोकैबुलरी ऑलमोस्ट 90% याद हो जाएगी। तो लेकिन उसके लिए अगर थोड़ा पहले वो फॉर्म कन्वर्जन थोड़ा समझ आना चाहिए। तो आज का जो क्लास है वो इसम को जानने के लिए है। इसम को जानना उनकी एराब की बुनियाद पर। ये एराब का टॉपिक ये थोड़ा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा टीडियस टॉपिक जरूर है। और अरबी के एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ये अरबी ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग। एराब का जहां तक ताल्लुक है, इसमें बहुत से उलमा और एक्सपर्ट के बहुत सारे व्यूज हैं कि एराब किसको बोलते हैं, एराब किसको नहीं बोलते। और अक्सर एक व्यू आपको मिलेगा किताबों में कि एराब बोलते हैं हरकत को, जबर जेर पेश को, एक व्यू है। खास करके उर्दू में तो ये 100, और वैसे उर्दू में बोलते हैं हरकत को एराब, कोई डाउट नहीं। उर्दू में डेफिनेशन क्लियर, एराब मीन्स जबर जेर पेश हरकत। लेकिन अरबी में ये व्यू सब एक्सपर्ट्स का नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि जबर जेर पेश को हरकत ये एराब बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट बोलते हैं नहीं ये एराब नहीं है। जब हम फिर मुताला करते हैं उसे वाकई पता चलता है कि एराब जबर जेर पेश नहीं है, एराब कुछ और चीज है, और हरकत ये जो है हरकत और चीज है। तो हरकत मतलब जबर जेर और पेश। इससे क्या होता है, नंबर पहले देखिए हरकत से होता क्या है। हरकत से असल में होता क्या है, एक वर्ड पे, एक इसम पे या किसी हर्फ पे हरकत मतलब जबर जेर और पेश। इनसे होता क्या है, अगर हम किसी इसम पे, क्योंकि आप इसम को डील कर रहे हैं, अगर हम किसी इसम पे हरकत डाल दे, उसमें इसम पे होता क्या है बेसिकली इसम में जो साउंड होती है वो साउंड एक डायरेक्शन में चली जाती है। हरकत बेसिकली इसम को एक साउंड देते हैं, वो साउंड भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाते हैं। जैसे अगर मान लो किसी भी हर्फ पे या किसी भी वर्ड पे ये जो जबर है, तो जबर के लिए तजवीद में हम बोलते हैं आवाज को आगे ले जाता है। तजवीद में जिस हर्फ पे जबर हो तजवीद को आगे जाती है। जैसे अगर मान लो ऐसे हमारे पास
یہ ہمارے پاس دو یہ جو ہے الفاظ ہے، اس یہ والے حروف پہ تنوین جزم مطلب سکون ساکن، اس پہ زبر فتح کو ابھی فتح بولتے ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں ابا، یہاں آواز ہم روک لیتے ہیں، یہاں آواز آگے کی طرف جاتی ہے ابا، تو اگر آپ زبر کو دیکھیں تو آواز آگے کی طرف لے جاتی ہے، یہی تو اس میں نورانی قاعدہ میں ہوتا ہے، تجوید میں یہ ہے، یعنی اصل میں بیسیکلی حرکات بیسیکلی ایک آواز کو ایک پرٹیکولر ڈائریکشن دے دیتے ہیں، ٹھیک نمبر 1۔ اگر زیر کو دیکھیں ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں زیر، اس کو ایسے رکھنا اور لگتا ہے کہ سم تھنگ از گوئنگ ڈاؤن نیچے، آواز نیچے ہو، اس پہ آواز آگے کو تھوڑا، اس پہ آواز نیچے کو، اس میں کوئی آواز نہیں، آپ اس کو سکون اس لیے بولتے ہیں ساکن، آواز بالکل پاس سکون۔ اسی طرح سے اگر ہم اس کو دیکھیں پیش کو، یہ کچھ اوپر ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرکات جو ہے یہ بیسیکلی ایک اسم ہو یا فعل ہو یا حرف ہو، اس میں جو ساؤنڈ ہے اس کو کسی ڈائریکشن میں لے جاتے ہیں، ایک ساؤنڈ ایک ڈائریکشن اس کو الائن کر لیتے ہیں۔ تو اعراب میں ایسا نہیں، اعراب میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو ساؤنڈ، یہ بیسیکلی یہ جو حرکات ہے یہ ویسے ہی کام کرتے ہیں جیسے انگلش لینگویج میں واولز کام کرتے ہیں، بلکہ ان کو بولا جاتا ہے شارٹ واولز تجوید میں، زبر زیر پیش، اس طرح سے تنوین اور تنوین تو ان کے ڈیریویٹیوز ہے، بعد میں ان کو دیکھیں گے۔ تو ان کا رول قرآن پاک عربی میں ایسی ہے جیسے انگلش میں شارٹ واولز، یہ انگلش میں واولز کون سا، اے ای آئی او یو، ایسے تو واولز جو کام کرتے ہیں انگلش میں وہی اصل میں یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہاں جب ہم اعراب کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کو اگر اعراب حرکت کو بولیں گے تو بالکل کوئی میننگ ہی نہیں سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے سر جی۔ اس کا مطلب ہے کہ اعراب حرکت نہیں ہے، یعنی اعراب کچھ ایگزیکٹلی ایسی ہی لکھا ہے اس کی کتاب میں، تقریباً اسی کو فالو کر رہا ہوں، اعراب کچھ اور شے ہے، حرکات کچھ اور شے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے جب ہم اعراب کو اسٹڈی کریں گے ہمیں 100% لائے گا نہیں اعراب مطلب ہم حرکت سے پہچان سکتے ہیں، یہ لگتا ہے بالکل، تبھی تو بہت سارے ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ اعراب اس حرکت زبر زیر پیش، لیکن جب آپ بہت سکو دیکھو کہ یہاں تو کوئی حرکت کا کوئی میننگ ہی، تو اعراب تو چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اعراب کچھ اور شے ہے، حرکات کچھ اور، یہ تو بھی ایک چیز۔ اب اعراب کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم ایگزامپل لے لیں گے، اردو کی 3 ایگزامپل، سیم ٹو سیم وہی ایگزامپل، میں کوئی اپنی اگر میں اپنا کچھ شامل کر لوں تو برابر مشکل خبر میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، تو ایگزامپل اس میں لی ہوئے ہم 3 ایگزامپل لے لیں گے اعراب میں، اعراب کو انڈرسٹینڈ کرنے اس میں ہے کیا ہے۔ ابھی تک ہم نے حرکت کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی، جیسے ہم لکھیں گے حامد نے محمود کو مارا، ایگزامپل نمبر 1، میں نے ایک جملہ لکھا ہے حامد نے محمود کو مارا، نمبر 1۔ دوسرا محمود نے حامد کو مارا، نمبر 3، محمود نے حامد کے بھائی کو مارا۔ یہ 3 ایگزامپل اس بک پہ ہے تو میں نے یہ بھی لے ایگزامپل، حامد نے محمود کو مارا، محمود نے حامد کو مارا، محمود نے حامد کے بھائی کو مارا، ٹھیک ہے سر۔ تو اس میں اسم کون کون سا ہے، حامد محمود، حامد بھائی، باقی تو اور روپیہ خیر جو بھی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہم چونکہ اسم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، 3rd کیٹیگری آف اسم جس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے ان ٹرمز آف اعراب، یعنی اسم کا اعراب، یہی تو ہمارا تیسرا ٹاپک ہے اسم کا۔ اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ واحد جمع والا ٹاپک ہے، عدد والا ٹاپک۔ تو یہاں پہ ایک حامد اسم ہے، ابھی ہم اردو کو ہی لے رہے ہیں، یہاں پہ ابھی عربی میں آئی نہیں ہے، محمود
हामिद, महमूद, हामिद। अगर हम 3 जुमलों को देखेंगे, इस्म यहाँ हामिद है, ओवरऑल इस्म कौन है, एक महमूद है और एक हामिद है, और एक में थोड़ा सा बाई ऐड हो गया, ठीक। हामिद इस जुमले, अगर हम हामिद को ले लीजिए, इस जुमले में भी हामिद है, इसमें भी है, इसमें भी है, क्या हामिद का मीनिंग चेंज हो गया? ना, ठीक, हामिद का मीनिंग चेंज हुआ। फिर हुआ क्या इसमें चेंज? हामिद में कौन सी कन्वर्जन होगी? हामिद चेंज नहीं हुआ, हामिद का जो मीनिंग है, हामिद वही लड़का है जो लड़का है, उसमें वही सिफात है जो उसमें है। मिसाल के तौर पर हमें पता है हामिद इस तरह के कपड़े पहनता है, उसका बात करने का अंदाज ये है। हमें पता है हामिद जो है उसकी सिफत किस बताया था ना मैं, पर्सनैलिटी की। हमें पता है कि हामिद का कद कितना है, हमें पता है कि हामिद जो है चलने का अंदाज कैसा है, बात करने का अंदाज कैसा है, वो अगर ड्राइविंग करता है तो कैसी ड्राइविंग करता है, हमें सब क्वालिटीज पता है। वो यहाँ भी इसकी वही है, यहाँ भी हामिद का कुछ भी चेंज नहीं हुआ, नंबर 1। बल्कि इसमें चेंज क्या हो रहा है? सब्जेक्ट। हम ये है कि हामिद का रोल स्टेटमेंट क्या था वो अलग है, ये वाले में क्या है वो अलग है, ये वाले में क्या है वो अलग है। मतलब हामिद का जो रोल एक जुमले में था वो चेंज हो गया, उसी को बोलते हैं स्टेटस। उसको बेस्ट, उसके लिए बेस्ट वर्ड इंग्लिश में स्टेटस। या हामिद का स्टेटस इस सेंटेंस में अलग है, इस सेंटेंस में अलग है, इसमें अलग है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हुआ हामिद का। यानी हम ये कहेंगे इस्म का मीनिंग चेंज नहीं हुआ, हमने इस्म को मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल किया, मीनिंग चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसका रोल उस सेंटेंस में क्या था वो चेंज हो गया। तो ये जो रोल है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में स्टेटस, सबसे बेस्ट वर्ड ये है, बहुत सारे। इसलिए अरब के आगे लिखा होता है स्टेटस, जैसे हमने कहा था मुज़क्कर मुअन्नस के आगे जेंडर, जिन्स, जेंडर। अच्छा, मारफा नेकरा के आगे लिखा था हमने कैपेसिटी। तो यहाँ अरब के आगे स्टेटस मींस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस नाउन कैन बी डिवाइडेड इन मेनी फॉर्म्स, ठीक है सर। तो इसको बेसिकली अरब कहते हैं। अरब का मतलब जब इस्म जो है उसका मीनिंग चेंज नहीं ना हो, बट उसका रोल, उसका स्टेटस चेंज हो मुख्तलिफ अंदाज में, इसको अरब बोलते हैं। इसमें हरकत का कोई ताल्लुक ही नहीं, ठीक है सर। तो बेसिकली अरब का मतलब कि जब किसी भी इस्म का माना चेंज ना हो, माना ना बदले हो, लेकिन रोल और स्टेटस, इस्म का रोल और इस्म का स्टेटस बदले किसी भी जुमले में, रोल और स्टेटस विल चेंज, ठीक है सर। तो इसी को बेसिकली आराब बोलते हैं, आराब इसी को बोलते हैं। और ये टॉपिक अगर अक्सर तो मतलब हमने पढ़ा होता है मुज़क्कर मुअन्नस ना, पढ़ू तकरीबन या देखिए इसमें अल्लाह थोड़ा सा आसान भी आइडिया, उर्दू के एतबार से आसान भी आइडिया, इसमें खास या इंग्लिश के एतबार से ये टॉपिक तकरीबन नहीं पता होता है मुझे, जितना मैंने 2010 में महसूस किया। और ये टॉपिक देखने के बाद पहली बार पता चलता है कि अरबी में कुछ होता है। मतलब कुरान पाक में जब देखो ना एक वर्ड, आपको एक मिसाल से पता चलता है कुछ नया हो रहा है। अभी तक आप फील करोगे मुज़क्कर मुअन्नस पता है, सिंगुलर तो सब चीजें पता है, चाहे अभी उसमें कमांड हो या ना हो। इसमें पहली बार पता चलेगा नहीं यहाँ कुछ हो रहा है, समथिंग न्यू, ये है असल अरबी, मतलब अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अरब मतलब इसका मानी जब ना बदले, जिसमें सबका जो है रोल बदल जाए। अच्छा, ये अहम बात, अगर आप कोई भी अरबी की बेसिक बुक देखोगे आप तो ग्रेजुएशन लेवल तक नहीं, थोड़ा सा सेकंड ईयर तक, उसमें अरब लिखा गया है इस्म की कैटेगरी के लिए। बेसिकली ये रॉन्ग है, मुझे अभी तक पता था 1 साल पहले तक इस्म मींस अरब, बट लेकिन फेल के साथ भी कुछ करता है। बहरहाल क्योंकि इस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इट इज बेटर हम दिमाग में ही भर ले कि इस्म है समथिंग टू विद, ये अरब है समथिंग विद इस्म। ये फेल में फाइनल ईयर की बुक ही है उसी पे, बस मतलब हैंग होता है, मतलब हमको वही कम ये शायद ये बारे बोट टॉपिक भी थी, तो इसलिए हम उधर नहीं जाएंगे। कुरान पाक में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल हो वो इस्म के साथ ही इस्तेमाल होगा, यानी अरब रोल विद इस्म। तो हम ये बोलेंगे अरब मतलब जब इस्म, मैं इस्म का डेफिनेशन बोल रहा हूँ, अरब मतलब कि जब भी इस्म का माने ना बदले लेकिन उसका रोल मुख्तलिफ अंदाज, मुख्तलिफ स्टेट के आयत में वो तब्दील हो, उसी को बेसिकली अरब बोलते हैं। यानी हम फेल को स्किप करेंगे फिलहाल, ठीक है, बाद में सवाल उठ जाता है ना इसलिए। अच्छा, अब यहाँ अगर इस जुमले को देखो तो हामिद ने महमूद को मारा, हामिद ने किया है उर्दू में काम, ठीक, काम किया ना, मारने का काम, किस पे किया था? महमूद पे। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं, हामिद को।
تو چونکہ ہم اردو پڑھتے ہیں, اردو کی لینگویج آلموسٹ عربی سے ملتی ہے, اس کو اردو میں بولتے ہیں جو کام کرتا ہے. کام کو کیا بولتے ہیں؟ پہلے کام کو کرنے والا فاعل, جس میں کام کیا گیا, مفعول. تو یہ بہت کام ٹرمنالوجی یہ ہے اصل میں, یہ 2 پوائنٹس اس پہ ہم ابھی فوکس نہیں کریں گے, لیکن آ جائے گا بھی اس کے بعد. تو فاعل مطلب کام کرنے والا, اور مفعول مطلب جس پہ کام کیا جائے یا جس پہ کام کیا ہوگا کسی نے. جیسے ہم کہیں گے کہ کسی انسان کو کسی نے قتل کیا, تو کسی کا بھی قاتل, یہ بھی قرآن کی ٹرمنالوجی ہے, مقتول ہو گیا جس کو قتل کیا جائے. جیسے کسی کو مارنے کو کیا پڑے گا, ضرب, تو مارنے والے کو ضارب, مضروب. اسی طرح سے کوئی اور ایگزامپل, کوئی کھانا مطلب اسم, یہ قاتل مقتول کی ایگزامپل, اس طرح کی ایگزامپل ہو. جیسے حامد کیا ہو, حامد ہے نا, حامد تعریف, ٹھیک, حامد تعریف کرنے والا. محمود, انہی ورڈ سے بعد میں نکل جاتا ہے محمد اور احمد, اس کا میننگ انہی ورڈ سے نکلتا ہے, اسی سے وہ ڈیریویٹو ہے. کہتے ہیں اس کی تعریف ہی کی سب سے زیادہ ہوگی, اس نے سب سے زیادہ تعریف ہی کی اللہ, اس کے نام محمد اور احمد, یہی سے بیسکلی ڈیرائیو ہے محمد سے. چلو پھر ہونے سے کیا, عابد معبود میں, ہاں عابد مطلب جو عبادت گزار, معبود جس کی عبادت اللہ تعالیٰ ہمارا معبود. تو فاعل اور مفعول یہ سب سے امپورٹنٹ ٹرمز ہے, یہ فعل کی کیٹیگری میں آگے بہت آئے گا اور ابھی بھی آئے گا. تو ان میں حامد کیا ہے, فاعل, اس میں حامد فاعل ہے اور محمود مفعول. اس میں محمود فاعل, یہ فاعل ہے مفعول, اس میں محمود فاعل, مفعول کون ہے, حامد کا بھائی, ٹھیک ہے. تو یہی رو, یہ اسٹیٹس چینج ہونا, یہ اب اس میں یہ اسم فاعل ہے کہ اسم مفعول ہے. آیت میں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے پہلا پوائنٹ, تبھی تو میننگ سمجھ میں آئے, کیسی میننگ. توجہ قرآن پاک سمجھے کیجئے, دیکھیے مفتی کے ساتھ ماضی ہے, اس میں لکھا ہے تاسس پٹھ کے بار, اگر بار سے پاس کیسے دیکھیے احتیاط تو وہاں پہ اگر ہم میننگ ادھر زبر زد کو نا اور تک تو وہاں پہ کفر لگ جاتا ہے, کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ یاد ہے, قتل داؤد جالوت, قتل داؤد جالوت. داؤد اسم, قتل فعل, داؤد علیہ السلام فعل اسم, ٹھیک, پہلے اسم, اور جالوت یہ بھی اسم ہے, بادشاہ کا نام. مطلب یہاں مطلب قتل کیا اسے ایک مرد نے قتل کیا داؤد نے جالوت, داؤد. اب اس کا معنی ہم یہ لیتے ہیں کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا. ٹھیک, کیسے لیتے ہیں, چلو اس کا تو سمجھ آتا ہے, اس نے قتل کیا, یہ فعل ہے. ٹھیک, داؤد اس پہ پیش ہے, اس پہ زبر ہے, بس اتنا فرق ہے. اس کے آخری حرف پہ زبر ہے, اس پہ پیش ہے. تو پیش کی بنیاد پہ ہم یہ پہچانتے ہیں کہ یہ فاعل ہے, یہ مفعول ہے. اس لیے آگے لکھا ہوا وہاں پہ ایسے بار اوپر پہ وہاں سائڈ میں کیا دیا. تو داؤد اسلام پیغمبر تھے, عربی پیغمبر تھے, جس میں وہ قتل کیا تھا جالوت کو اس جنگ میں, زبردست جنگ, کم من فیۃ قلیلۃ والی وہ جنگ زبردست, اسی میں وہ آیت آتی ہے. یہ سیکنڈ پارے میں آخری صفحے تھے. تو یہ اب دیکھو یہاں زبر یہاں پیش ہے, تو یہاں پیش اور زبر, یعنی یہاں ہم بولیں گے پیش مینس فاعل, بولو کیوں گڑبڑ ہو جاتا ہے. یہاں زبر مینس مفعول. تو بہت سی جگہوں پہ یہ مل بھی جاتا ہے. یو کین فالو دیٹ پیش, آخری حرف کا پیش, یو کین لوکیٹ فاعل مفعول. اگر سینٹنس میں اگر ہے داؤد دا جالوت تو جالوت نے داؤد علیہ السلام کو قتل کیا. اگر اس پڑھو ایسا یاد ایسا زبردست سے غلطی, تو ہم نے پڑھا وقتل داؤد جالوت, تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں, اپوزٹ ہو رہا ہے. جالوت ایک ظالم بادشاہ تھا,
اس میں اللہ تعالیٰ نے باضابطہ اس کو حکم دیا تھا کہ ان کو قتل کرو. تو ہم کہیں گے کہ جالوت نے داؤد کو قتل کیا, الٹا. وہ تو پیغمبر کوئی قتل کرتے ٹائم جبکہ وہ ٹھیک ہے سر. تو اور ایک ہے, اور ایگزامپل یاد آ گئی مجھے. مطلب مینس کی جو حرکات ہے اس کے معنی میں بہت زیادہ تبدیل, اگر اس میں یہ اعراب کو میں بولتا ہوں یہ اعراب کا رول کیا ہے. اب یہاں اعراب سے پتہ چلتا ہے زبر زیر, یہ ہو بھی جاتا ہے بہت جگہ پہ, زبر زیر سے بھی آپ لوکیٹ کر سکتے ہو, لیکن یہ ناٹ ایوری ویئر. اکثر بولتے ہیں جو مولانا صاحب بولتے ہیں, اکثر بولتے ہیں کہ زیر زبر میں فرق نہیں ہونا چاہیے, اس سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے. وہی ہر جگہ نہیں آتی ہے, اتنا بڑا اس میں نہیں, بہت کم جگہ ہے, بہت کم مطلب 10% 10% میں بالکل کفر لگ جاتا ہے, تو کم از کم 10% پہ, اس لیے قرآن کا وہ زبر اوپر اس لیے ہوتا ہے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے, باقی کچھ جگہ پہ چل جاتا ہے مسلمان. اس کوشچن قرآن ہی پڑھتے اچھا اور ایک ایگزامپل, چلو یہ بات ہے تیرے نام یہ بات ہے یہ بات ہے یہ پر انسان کو اس بات نارملی کیا کوئی داؤد علیہ السلام تھا, کوئی جالوت ہے. اب دیکھو اور ایک ایگزامپل, جیسے عصا مطلب پہلے خوبصورت, ٹھیک. عصا چیز بنا کا نافرمانی, نافرمانی کی عصا. ایسے وہاں پہ من عصانی فقط عصا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, وہ دوسرا سین والا, یہ اور ایک بڑا گیا, یہ سین والا, وہ عصا ان تکرہوا شیئا سین والا ہے. اس کی وجہ جس بات کی بات وہ قیل ومن ابا, ہاں وہ آسانی دخل جنو, وہی آسانی. تو کہنے کے بعد یہ ایسا ہو, اس کا مطلب شاید, یا آپ اس طرح سے سوچو آسان تکرو شاید آپ اس چیز کو خراب غلط سمجھو, لیکن وہ تمہارے لیے وہ ایسا یہ ہو گیا. نافرمانی ایسا ہو ساتھ کے ساتھ یا لکھو, یہ وکیبلری اس میں یاد کر سکتے ہیں, کاؤنٹر پارٹ ہم ہمیشہ یاد کرتے ہیں یاد. مثال کے طور پر کہیں پہ قتل ہے, یہ کہیں پہ لکھا ہے, جیسے کہیں پہ لکھا ہے بر, مثال بر مطلب نیکی, ہاں اس کا میننگ یاد کرنے کے لیے اس کا کاؤنٹر پارٹ وہیں لکھ کے رکھو بک پہ. بہت تم سے آلریڈی انسان سے کمپیریزن مائنڈ میں, تو اس سے ووکیبلری صحیح بڑھ جاتی ہے. اس لیے جب آسان مل گیا, اس کا کاؤنٹر کلوز ورڈ جو اس کے ساتھ میں کلوز میننگ, جیسے سین میں ڈفرنس تو اس کا میننگ یاد رہے گا, اس کا بھی رہے گا. اگر دو کا یاد نہیں رہے گا ایٹ لیسٹ ایک کا تو یہ ایسا آپ نے کیا بتایا, آسان تکرو شیئن کو میننگ کیا رہتی ہے, آسان تکرو شیئن وہ خیر لکم سورہ بقرہ میں. ہاں آسان تکرو, آپ کسی چیز کو, ہاں شاید آپ کسی چیز کو سمجھو کہ وہ غلط ہے, آپ کے لیے موافق نہیں ہے, وہ خیر لکم آپ کے لیے بہتر, تو کیا مطلب نکل گا شاید, یا آپ گمان کرو, اس طرح کا میننگ. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. اچھا ابھی کیا سن, ہاں فاسا اس میں دوسرا ہوتا ہے فاسا, قرآن پاک میں فاسا فرعون, فرعون سورۃ المزمل, ہاں لاسٹ پہ فیض کے لاسٹ پہ رسول. یہ بہت ہی خطرناک ہے. دیکھو تاتے سے جو باہر لکھے دیکھ لیجیے, اس میں باہر لکھا فاسا, اس نے نافرمانی کی یا اس نے انکار کیا, اس نے جو یہ بھی اسم, یہ بھی اسم, اب ہمیں دیکھنے ہیں فائل میں فو, اس میں پیش ہے وہی کام مطلب یہ دعوی دون کے عرابی نظر کر, اس میں بھی سیم تاہم سے ہم ہی نہیں لیتے ہیں کہ اس نے فرعون نے نافرمانی کی رسول کی. ٹھیک ہے سر, فرعون نے, ہاں اس میں پیش ہے فرعون نو تو پیش آخری چھنا, آخری حروف اس چھنا تو اس علم نحو, یہ امپورٹنٹ نحو میں آخری حروف کا اعراب جاننا, یہ اسی ہم قرآن پڑھیں گے وہ عبارت ہے جس کی, وہاں اوپر زبردست بہت نہیں ہوتا ہے, وہاں وہ ہے اصل میں مشکل عربی جاننا. آخری حروف کا اعراب پتہ کرنا, اس کو علم نحو اصل میں بولتے ہیں براڈ ٹرمنالوجی, کیونکہ وہ میننگ بالکل تہس نہس کر دیتا ہے. عربی لکھا ہوتا ہے نا, جس میں یہ میں نے بہت جگہوں پہ دیکھا ہے, مطلب کچھ کتابوں میں, کہ جہاں پہ یہ عربی لکھا ہوتا ہے ان اعراب کے یا حقا کے, وہ پھر کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ کیسے, اگر آپ کو کوئی بھی ادھر کا ادھر انگلش دیا جائے, آپ پڑھ لو گے کہ نہیں پڑھ لو گے. میں نے بھی دیکھا جس واز پریٹی کنٹینیوس آڈیو لے کے ٹریس دیٹ, وہ ایکسپرٹائز میں تو ہم پڑھتے ہیں نا, مطلب وہ 15 سال 20 سال محنت کرتے ہیں. we can do that hardly important role basically use مطلب اگر سے نیٹو سپیکر سے تمام کس پرابلم ہے نمبر 1 یا ایک سکالر ہے اس کا یہ یار آپ جاؤ کسی, اچھا آپ کر یہ ایک تو وڑا شراب پوجی ورچہ واقع شراب پوجی تجربہ عجیبی کلچر سہ بزاتی ڈومننٹ بزاتی تو 1947 سے پہلے برٹش رول نے بہت کنورژن 99% کرسچنز کیا.
تو کیا ون تک پہ تھوڑا برو پکان یور بنگلہ دیش میں بارڈرس پہ ڈوکیا گام تک چلان کرنسی تھی یور کرنسی گئی اس کے اندر یور کرنسی یور اس گام سہ باسنی اسی گو غریب تک میننگ گام انگلش پہ مگر سہ انگلش پروناؤنس اصل پہ ان پڑھ لڑکہ لگے یہ وننا تم پی ایچ ڈی ون ات کر یہ ٹرانسلیشن ہندی یار یہ ان پڑھ ہم بالکل انگلش نہیں آتی سو انگلش آسنی عجیب انگلش مگر انگلش ہی ہے وہ یہ ہم نہیں پڑھ پائے وہاں پہ بولتے یہ ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی ہم میننگ نکالتے تھے کیونکہ ہمیں پتا ہے انگلش 20 سال سے پڑھ رہے 30 سال سے سو ایکسپورٹس کر لیتے ہیں ایسا نہیں ہے ہمیں اس لیے لگتا ہے یہ سب اسٹریٹ کیا اعراب کے بغیر وہ پڑھ لیتے ہیں ایسا نہیں ہے پر بہت کم پڑھتے ہیں خاص کر کے آج بھی بہت کم پڑھتے ہیں اچھا تو اس کو اگر ہم اس کا جو میننگ ہے قرآن پاک میں کہ فرعون نے رسول کی رسول مطلب فرعون نے رسول کی نافرمانی کی اگر آپ اس کو زبر پڑھو گے اس کو پیش پڑھو گے تو اس کا مطلب ہے کہ رسول نے فرعون کی یہ اس کو لگے گا کہ نہیں لگے گا کوئی یہ تو سمپل بات ہے فرعون رسول نے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی نافرمانی کام ختم توجہ سے آخری اعراب نہیں بارے سیریس کی آخری ان پہ کون سی حرکت ہے اس حرکت کو اعراب ایکچولی بولتے نہیں لیکن وہ جو بورڈ کا سٹیٹس چینج ہو گیا نا اس کو اعراب بولتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہوگی فار ایگزامپل بس اسٹاپ یہ ریگریشن کا آڈیو چینج ٹاپک بارے میں 26 اس کا چیز پانچ وائس کال ابراہیم کیا سورہ بقرہ میں سورہ بقرہ میں ون یہاں ایک یہ شہر بسا دیجیے بس ون پت پھل اور کامن وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى تو وہاں بھی ایک بار ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وہاں بھی ایک آتا ہے مجھے یاد نہیں تو بہت جگہ پہ جب بھی آپ باہر اب ایک کام کر لو قرآن پاک اس میں دیکھ لو کہاں کہاں باہر ہے ایٹ لیسٹ 30ویں پارے میں یا 29ویں میں پھر دیکھو باہر میں کہ اعراب کا یہ چیز تو نہیں برابر ایگزیکٹلی وہی ہے ٹھیک ہے سر یعنی وہ لاسٹ کا حروف جو ہے اس کی وجہ سے میننگ بدل جاتا ہے ٹھیک تو یہ تو ہوگا جنرل انٹروڈکشن ہوتا ہے اعراب اب ایک پوائنٹ اس کے بعد اس کے بعد قرآن پاک میں چونکہ ہم اسم پڑھ رہے ہیں تو ہم ویل یوز دی ورڈ اسم قرآن پاک میں جو بھی اسما ہے ان کی 3 حالتیں اوور آل عربی زبان میں 3 حالتیں ہوتی ہیں اسٹیٹس کے اعتبار سے ٹھیک 3 حالتیں ایک حالت ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں تو اسم کی حالت ہے اسم کی حالت حالت رفع حالت رفع نمبر 1 حالت نصب نون صاد با تھرڈ حالت جر حالت جر نصب بیٹا تو یار اکثر یہ پسر یہ پڑھنا نہیں سکول اتنا زیادہ زبردست آسان کہین تم دن کھڑی تجدید کیونکہ تجدید میں انسان کوئی بھی پھنس سکتا ہے یہ گۄڈنِکِس حرفس پٮ۪ٹھ نا تم سے لوکیٹ گژھن اعراب ڈائریکٹلی یا اسم کی حالت اعتبار کے حساب سے اسم کی اعراب کے اعتبار سے اسم 3 حالتیں نمبر 1 رفع نصب اور جر ٹھیک ہے سر اچھا جس جو اگر اسم کی حالت یہ ہو رفع والی اس کو مرفوع بولتے ہیں ٹھیک اگر اسم کی یہ حالت ہو مرفوع ٹھیک ہے سر اگر اسم کی یہ حالت ہے اس کو بولتے ہیں منصوب اگر اسم کی یہ حالت ہے اس کو بولتے ہیں مجرور اسم کو بولتے ہیں پھر ہاں جیسے ہم نے بولا تھا اگر
کسی بھی حرف پہ زبر ہو اس کو بولتے ہیں مفتوح. مفتوح فتح. اگر کسی میں پیش ہو مفتوح ضمہ. اگر زیر ہو مقصود. مقصود. ایگزیکٹلی سیم تھنگ. اگر اس حالت میں اسم پریزنٹ ہے تو مرفوع بولیں گے اس کو. اس کی کتاب میں پیشکش لکھی تھی مرفوع ہوتی. اگر ہم یہ والی حالت ہو تو اس کو منصوب بولیں گے اسم کی. اگر اسم کی یہ والی حالت ہے اس کو مجرور بولیں گے. 30. point something. You got clear with that? Only one example. حالت مرفوع, حالت منصوب, حالت یا رفع ناصب جر. تین حالت. اچھا کس کا نہیں لوکیٹ کیا. تو ٹیک ون ایگزامپل. قرآن پاک میں جو صحابی کا ذکر ہے زید کا, ہم ایگزامپل ویسے صرف سائرن سے قرآن پاک سے ایگزامپل. جو صحابی کا ذکر ہے زید, اسم علم زید, ٹھیک ہے. تو زید اس میں لکھا ہے فلما قضا زید, سورہ احزاب میں فلما قضا زید اس تم سو طلاق کو تم سو ہے بات کو تم اس کے سے حضور صلی کے ساتھ. تو بات کا جب ٹائم کو بہرحال سی شتا لکھا فلما قضا زید, تو اس میں زید لکھا ہوا. اب یہاں آخری پہ دو پیش ہے, ٹھیک ہے سر, دو پیش. یہ جو دو پیش یا پیش ان جنرل ٹرم, جنرل اٹ از ناٹ ٹرو آلویز, دیٹ مینس حالت رفع. اور اسم کا جو مین جو یہ مان لیجیے کہ آرجن ہی ہوتا ہے یہ حالت رفع میں. نمبر ون, اسم کا اوریجنل سٹیٹس ہوتا ہے حالت رفع والا سٹیٹس, اوریجنل سٹیٹس, ٹھیک ہے سر. اور اکثر اٹ از ناٹ, اکثر آپ کو آخری حروف پہ پیش دکھے گا یا پیش والا تنوین, پیش والا تنوین. تو یہ ہو گیا حالت رفع. تو اسم کا اوریجنل سٹیٹس تو یار آدھے گھنٹے لوکیٹ آیت پڑھو نا کہاں تھی اچھا اچھا ناس اچھا زبر یا اچھا ناس اچھا زیر اچھا گۄڈٕ ناس آرجنل پیش ہو آرجنل ورڈ سے یہ کیا کنورٹ, دیٹ از امپورٹنٹ. یہ کیا کنورٹ زبر دیٹ یہ کتنے آس پاس کتنے پرابلم یا سٹیٹس گوٚمُت چینج یا کُنہِ حروٗف تِم چھِ کنورٹ کرُن یہ لوکیٹ کرُن. صحیح, ٹھیک ہے سر. سو گۄڈنِچ تھاوو اسٹریٹ فارورڈ یاد کہ اسم کی ایکچوئل حالت جو ہوگی وہ ہوگی حالت رفع والی. دیٹ مینس ادھر اس کے آخری حروف پہ دو پیش ہوگا یا دو سنگل پیش, بٹ دس از ناٹ آلویز ٹرو. بعض اوقات چھنہ آسان خالی دو پیش ہوگا, دو زیر دو زبر نہیں ہوگا حالت رفع. تم چھِ بذاتی نصب تہٕ جر کی ٹھیک ہے سر. یہاں دو پیش, یہ آرجنل پیش, دو پیش ہے پیش, بٹ دس از ناٹ آلویز ٹرو. میں نے اس کا مطلب تو پھر آراف وہی ہو گیا, بٹ دس از ناٹ آلویز ٹرو. ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے لیے مطلب جتنے اور ہونا اس کی نیکرا کی ایگزامپل, نیکرا کا دائرہ وسیع تو ہوتا ہے, لیکن نیکرا اسم کی ایک موٹی علامت, سب سے موٹی علامت کی اس کے آخری حروف پہ تنوین. تنوین تنوین مینس دیٹ کین بی دو پیش, دو زیر, دو زبر. تنوین ایوری تھنگ کین بی دیئر. سو کس کنڈیشن میں نیکرا, نیکرا کو